اب حضرت کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے میں نے پوچھا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ڈالا آپ کو آزمائش میں، تو فتونہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ابن جبیر تم صبر کرو، صبح ہونے دو، تو چونکہ بہت طویل قصہ ہے تو پھر میں تمہیں بتاؤں۔ کہتے ہیں جب صبح ہو گئی تو میں پھر حضرت کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا آپ وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ فتون کا کیا معنی ہے فتون۔ کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جلساء، اس کے وزراء نے میٹنگ کی کہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ ان کی اولاد کے اندر جو ہے، اللہ پاک ان کی ذریت کے اندر اولاد بھی دیں گے، بادشاہ بھی بنائیں گے، کہ بنو اسرائیل اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں ان کو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، مشورہ کرو، اپنے معاملے کو بالکل پختہ ہو کہ ایک طریقے پہ کھڑے ہوں، اور جو جزار ہیں، شفار ہیں، کسائی ہیں، ان کو بھیجیں بنو اسرائیل کے گھروں کے اندر پھریں، جب پتہ لگے کہ یہاں کوئی بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیں۔ اور انہوں نے کرنا شروع کیا بچوں کو قتل۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بڑے جو ہیں وہ تو اپنے وقت میں مرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جلدی ذبح ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہی حالت رہی نا تو بنو اسرائیل جو ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر جو بنی اسرائیل سے ہم کام لیتے ہیں وہ پھر ہمیں کرنے پڑیں گے، صفائی کا کام ہے، گھر کے کام ہیں، جو بھی کام ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا فَقْتُلُوا عَامًا كُلَّ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ وَاتْرُكُوا بَنَاتَهُ، ایک سال جو ہے اس میں تو لڑکے قتل کیے جائیں اور لڑکیوں کو چھوڑا جائے، اور پھر ایک سال کا وقفہ دیا جائے، یعنی اس میں کسی کو قتل نہ کیا جائے تاکہ وہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح جو ہے نا وہ زیادہ بھی نہیں ہوں گے اور تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے اس کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت ہارون، لیکن یہ اس سال میں پیدا ہوا جس سال میں قتل نہیں کیا جانا تھا، وہ تو بچ گیا۔ فَوَلَدَتْ وَلَانِيَةٌ، پھر وہ تو بالکل کھلی ہوئی ولادت ہوئی، کوئی بات چھپائی بھی نہیں گئی۔ اب اگلے سال جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیٹ میں آئے، حمل ٹھہرا، تو اب اس کی والدہ کو ہم اور غم نے پکڑ لیا کہ یہ سال تو وہ ہے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ، یہ ہے وہ فتون۔ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَبِبَطْنِ أُمِّهِ مِمَّا يُرَادُ بِهِ، یعنی ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں بھی تھے، لیکن ماں اس فتنے میں، خوف میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ نے آپ کی والدہ کو وحی بھیجی کہ آپ غم نہ کریں، ڈر بھی نہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے اور پھر اس کو آپ کی طرف لائیں گے اور اس کو ہم رسول بھی اپنا بنائیں گے۔ فَأَمْرَهَا إِذَا وَلَدَتْ تَجْرِي تَابُوسُ وَتَرْكِيبُ الْيَمِّ، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لکڑی کی صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہوں نے وہی کیا۔ شیطان نے آ کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وسوسہ ڈالا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دی، چلو تمہارے سامنے اگر وہ ذبح ہوتا تو تم اس کو کفن بھی کرتی، دفن بھی کرتی، قبر بھی بناتی، اب تو پتہ نہیں اس کو دریاؤں کے جانور اور مچھلیاں کھا جائیں گی۔ وہ پانی میں صندوق آتی گئی اور پھر یہ وہاں پہنچی جہاں انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا تھا پانی کے لیے، اور وہ فرعون کے گھر میں جا کے حوض میں گرتا تھا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، انہوں نے جب دیکھا صندوق کو، أَخَذْنَهُ، پکڑ لیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يَفْتَحُوا التَّابُوتَ فَقَالُوا إِنَّ فِي هَٰذَا مَالًا، انہوں نے کہا صندوق کھولیں دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں اس میں پتہ نہیں مال ہے، دولت ہے، کیا چیز ہے۔ اگر ہم نے صندوق کھول دی تو بادشاہ کی، فرعون کی بیوی جو ہے وہ کبھی ہمارا اعتبار نہیں کرے گی کہ ہم نے مال محفوظ رکھا ہے، وہ کہے گی تم لوگوں نے مال نکال لیا ہے۔ وہ صندوق لے کے ملکہ کے پاس آئے، فرعون کے بی بی آسیہ کے پاس۔ فَلَمَّا فَتَحَتْ رَأَتْ فِيهِ غُلَامًا، جب بی بی نے حکم دیا کہ کھولو تو اس کے اندر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اللہ نے بی بی کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی، ایسی محبت کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور ادھر دوسری حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ سب کچھ بھول گئی، بس وہ تو ہر وقت موسیٰ 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 کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ جب ذبح کرنے والوں کو پتہ لگا تو وہ اپنے چھرے لے کے پہنچ گئے فرعون کے گھر،
تاکہ بچے کو ذبح کریں. وَذَلِكَ مِنَ الْفُتُونِ، یہ وہ فتنہ ہے کہ دوبارہ وہ فتنے میں مبتلا ہو. پہلے ماں کے گھر میں، حتیٰ کہ پھر فرعون کے گھر میں بھی وہ ذبح کرنے والے آ گئے. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم ذبح نہ کرو، اس مسئلے کو چھوڑ دو. فرعون آئے گا، میں اس سے یہ بچہ مانگ لوں گی. اگر ایک بچہ بنو اسرائیل میں زیادہ ہو گیا تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ اگر فرعون نے مجھے دے دیا تو ٹھیک ہے، اور نہ دیا پھر تم ذبح کر دینا، پھر تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. تو بیوی نے جب دیکھا تو کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور تیری. انہوں نے کہا نہیں تمہاری ہوگی، میری نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بدبخت بھی کہہ لیتا کہ میری آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہے تو بچ جاتا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اب انہوں نے ادھر ادھر معلومات کی کہ کوئی عورت مل جائے جس کو اس کی ہم دایا بنائیں. جس عورت کو بھی بلاتے وہ سینے سے لگا دی. حضرت بالکل دودھ قبول ہی نہیں کرتے. تو اب فرعون کی گھر والی ڈر گئی کہ اگر اس کو خوراک نہ ملی تو یہ تو بھوکا مر جائے گا. حتیٰ کہ انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ اب اس بچے کو لے جاؤ مجمع میں، کسی عورت کا شاید قبول کر لے، لیکن انہوں نے کسی کا قبول نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے فراق میں، اس کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی. آپ نے اپنی بیٹی سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم جاؤ تو کرو کوئی قصہ، کوئی کہانی کہ لوگوں نے صندوق پکڑی نہ پکڑی، کیا ہوا، کیا میرا بیٹا زندہ ہے یا اس کو دریا کی مچھلیاں کھا گئیں. وَنَسِيَتْ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَهَا فِيهِ، اور بھول گئی کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو واپس لاؤں گا. آپ کی بہن نے طریقے سے دیکھا، ان کو پتہ نہ لگے کہ میں اس کی بہن ہوں. یعنی آدمی کہتا ہے کہ دیکھ ادھر رہا ہو، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اسی کو دیکھ رہا ہے. جب دودھ پلانے والیاں عاجز آ گئیں تو اس نے خوشی سے کہا انا ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، وہاں ایک عورت ہے، بڑی عابدہ ہے، صالحہ ہے، اس کا دودھ یہ ضرور قبول کر لے گا. تو انہوں نے موسیٰ بہن کو پکڑ لیا. تمہیں کیسے بتایا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ بات کہ وہ گھرانہ جو ہے اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ حتیٰ شک ہوئی، حتیٰ کہ ان کو شک ہو گیا کہ یہ واقعی جانتی ہے. تو یہ بھی فتنہ، یہ بھی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دیکھیں چونکہ فرعون کی گھر والی چونکہ اس بچے کو چاہتی ہیں تو چلو شاید اسی وجہ سے ہمیں کچھ مل جائے گا. اب بیوی کو آئے تو جب ماں کے سینے سے لگا تو اس نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ بھر گیا دودھ پی کے. اس نے اپنی ساری بھوک مٹا لی. تو ملکہ کے پاس خبر بھیجی گئی کہ ہمیں وہ عورت مل گئی ہے جس کا یہ دودھ پیتا ہے. فاروق ملکہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ اس کو دودھ پلایا کریں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں آگے رہوں بچے کو دودھ پلانے کے، تو میرا گھر تو برباد ہو گیا، اس کا کون نگرانی کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میں کر سکتی ہوں، یہ بچہ مجھے دے دو، میرے گھر میں رہے گا، میں اس کو دودھ پلایا کروں گی. فَإِنِّي غَيْرَ طَارِقَةٍ بَعِيدٍ ہوتی، میں اپنا گھر چھوڑ کے تیرے محل میں نہیں رہ سکتی. اب بھی میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے گھر میں نہیں رہتی ہوں. اب ان کو یاد آ گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے موسیٰ میرے پاس ضرور آئیں گے علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ بچے کو لے آؤ، میں بچے کو دیکھوں تو صحیح. تو اس نے اپنے تمام ملازمین سے کہا کہ آپ میرا بیٹا گھر آ رہا ہے، تم سب اس کا استقبال کرو اور سب اس کو ہدیہ پیش کرو، اور میں ایک امین مقرر کر دوں گی جو لکھے گا ہر چیز کہ کس نے کیا ہدیہ دیا. تو اماں کے گھر سے نکلے تو سب لوگ ہدیے دے رہے ہیں، راستے میں استقبال کر رہے ہیں. تو آپ جب آئے ملکہ کے پاس انہوں نے بڑا احترام کیا. کہنے لگے اچھا اب میں بچے کو لے کے جاتی ہوں فرعون کے پاس، دیکھوں گے وہ کیا ہدیہ دیتا ہے، وہ کیا استقبال کرتا ہے. اب آپ نے جا کے بچے کو فرعون کی گود میں بٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور تھپڑ مارا اس کے چہرے پر. اب وہاں جو گمراہ لوگ تھے انہوں نے کہا فرعون سے، دیکھا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، آ گیا یہ بچہ کہ ایک بچہ آئے گا جو وارث بنے گا اس ملک کا اور تم پر غالب آئے گا. اب آپ نے حکم دیا اچھا بلاؤ ذبائحین، اس بچے کو ذبح کیا جائے. یہ فتون ہے، یہ فتنہ ہے. پھر ایک اور آزمائش میں آ گئے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس نے بچپن کی وجہ سے تمہیں تھپڑ مارا یا داڑھی پکڑی یا واقعتاً یہ سمجھدار ہے. ایسا کریں کہ 2 انگاروں کے تھال بھرے ہوئے اور 2 موتیوں کے وہ رکھیں
اگر اس نے جا کے موتیوں کو اٹھایا اور انگاروں کو نہ اٹھایا تو پھر یہ بات پکی ہو جائے گی کہ یہ سمجھ رکھتا ہے اور جو کچھ اس نے کیا وہ سمجھ سے کیا۔ تو آپ نے وہ انگارے پکڑے، دیکھا نہیں تم نے کہ اب وہ انگارے پکڑ رہا ہے، کوئی عقل والا پکڑتا ہے؟ اللہ نے اس ذریعے سے فرعون کے رخ کو پھیر دیا، ورنہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب آپ مرد ہو گئے، اپنی یعنی جوانی کو پہنچ گئے، تو اس وقت آل فرعون کا کوئی آدمی جو ہے بنو اسرائیل سے مخلص نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی علاقے میں کسی کنارے میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان دو میں سے ایک فرعونی تھا، قبطی تھا، اور ایک اسرائیلی تھا۔ اس اسرائیلی نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے کہ میری مدد کریں، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زبردست غصہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے ان کو جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ان کا کیا مقام ہے، لیکن یہ بات سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ من الرضا سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ پاک نے ان کو اطلاع دی جن چیزوں کی کسی اور کو اطلاع نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، فوقد موسیٰ الفرعونی، تھپڑ مارا، فقتلہ، وہ مر گیا۔ اس واقعے کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، یا بس صرف اسرائیلی تھا جس کی آپ نے مدد کی۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی خبر پہنچے، کو پتہ لگے کہ کیا ہوا۔ وہ لوگ جو تھے جو مارا گیا اس کے ورثاء فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہمیں بدلہ لے کے دیں اس بندے سے جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کے قاتل کو بھی لے آؤ اور گواہ بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس اقتدار تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو میں کسی کو کیسے گرفتار کروں؟ تلاش کرو کوئی گواہی واقعہ کی۔ تو دوسرے دن بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جن کی آپ نے مدد کی تھی نا، وہ ایک اور فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ آپ نے سمجھا شاید اس کو جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی ندامت محسوس ہو، حالانکہ آپ تو پھر بھی فرعونی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ بدبخت جو ہے نا اس نے فوراً شور مچایا، اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نے کہا تم نے کل بھی جھگڑا کیا، آج پھر جھگڑا کر رہے، تم کوئی بڑے گمراہ ہو۔ اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے ہیں، نے کہا دیکھا کل جیسے غصہ تھا آج بھی اسی طرح جلال میں ہیں۔ اور ڈر گیا کہ شاید مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم بالکل کھلے ہوئے گمراہ ہو، تو شاید مجھے یہ نہ مار دیں۔ کہا کہ اچھا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے بندہ مار ڈالا۔ اصل میں اس نے کہا تو یہ ڈر سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈر کے مارے اس نے یہ کہا۔ اب اس نے جب سنا تو اس نے جا کے لوگوں کو بتا دی کہ آج میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے کل بھی قتل کیا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب فرعون نے حکم دیا وہ جو ذبح کرنے والے تھے بچوں کو کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیں۔ اس کے بڑے بڑے جو تھے ان کے حاکم افسر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے چلے، ان کو کہاں بھاگ کے جائے گا موسیٰ علیہ السلام۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّن شِيَّةِ مُوسَىٰ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینہ اس شہر کے آخر میں رہنے والا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ آیا اور خفیہ طریقے سے جلدی جلدی نکلا۔ اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام میں فرمایا جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى ان الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ فرعون اور اس کے سردار تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس ملک سے اس شہر سے فوراً چل جاؤ۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی فتون تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے، لیکن ایسے حالات کبھی ان کو پیش بھی نہیں آئے تھے، اور آپ راستہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مدین کا راستہ کون سا ہے، لیکن اپنے اللہ پہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے کنویں پر تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں ہیں جو اپنے بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں پانی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم دور کھڑی ہو، کیوں نہیں بکریاں پلاتی؟ جیسے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تم بھی پلاؤ۔
انہوں نے کہا ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تو بس انتظار کریں گے جب یہ پلا کے اپنی بکریوں کو چلے جائیں گے تو جو پانی بچے گا وہی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود کنویں سے ڈول کھینچے اور ان کو بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ بکریاں لے کے اپنے والد کے پاس چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹ کے ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ ربی انی لما انزلت لی من خیر فقیر، یا اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں تمہاری مدد کا اور تمہاری طرف سے انعام کا۔ اب ان کے والد نے جب دیکھا کہ بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں اور میری لڑکیاں آج تو جلدی آ گئی، ورنہ وہ تو وہیں انتظار کرتی تھیں، جب لوگ چلے جاتے تھے تو پانی پلاتی تھیں۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے آج کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہاں ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس بندے کو جا کے لے آؤ۔ جب حضرت آ گئے تو انہوں نے فرمایا حضرت شعیب نے تو مت گھبراؤ، پھر یہ فرعون کا ملک نہیں ہے، نہ فرعون کا ہم پر کوئی زور چلتا ہے، آپ کو اللہ نے نجات دی ہے، آپ بالکل اطمینان کریں۔ تو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے ابا سے، ابا اس آدمی کو رکھ لیں اپنے پاس، یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ باپ غصے میں آ گئے اور نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی قوت کا اندازہ تو ہمیں یہ ہوا نا کہ وہ ڈول جو کوئی کھینچ نہیں سکتا، انہوں نے اکیلے کھینچا ہے، اور امانت یہ ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے پہلی دفعہ تو میری طرف دیکھا، اس کے بعد سر جھکا لیا، پھر نظر اٹھائی ہی نہیں، دوبارہ انہوں نے میرے چہرے پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ پھر میں نے آپ کا پیغام دیا، آپ کی طرف کیا انہوں نے بلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے رہو، میرے آگے نہ رہو تاکہ میری تم پر نظر نہ پڑے، اور پیچھے سے تم مجھے راستہ بتاتی رہو کہ بھی اب دائیں جانا ہے اب بائیں جانا ہے، لیکن میرے آگے۔ تو یہ اس کی امانت ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب حضرت شعیب ان کے والد جو تھے وہ خوش ہو گئے اور تسلی بھی ہو گئی کہ جو لڑکی نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں اپنی دو میں سے ایک لڑکی کا رشتہ نکاح آپ سے کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر داماد بھی رہو گے اور 8 سال تک میری بکریاں بھی چراؤ گے، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو پھر تمہاری مہربانی ہے، ورنہ معاہدہ 8 سال کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پہ معاہدہ کر دیا، لیکن پھر بھی 2 سال زیادہ ادا کر دیے تاکہ کوئی احسان جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائشی کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے ایک بندہ ملا، وہ نصرانیوں کے علماء میں سے تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا مدت پوری کی، 8 سال یا 10 سال؟ قلت لا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تم نے یہ نہیں سمجھا کہ جب 8 پر معاہدہ ہوا تو وہ 8 سال تو ان پر واجب ہو گئے، اس سے تو وہ کم نہیں کر سکتے تھے نا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور بکریاں لے کے چلے، تو راستے میں پھر اندھیرا ہوا، پھر وہ بات آگ دیکھی، پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر وہ سارا واقعہ جو تھا وہ بیان کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ میں نے ایک تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، اور دوسرا میری لسان کے اندر بھی لکنت ہے، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا دے۔ تو حضرت ہارون کو بھی نبوت مل گئی، اور وہ دونوں فرعون کے پاس آئے۔ وہ فرعون کے محل کے دروازے پہ کھڑے رہے، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت بھی وہ نہیں دیتے تھے۔